السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشرہن بالمعروف، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، سبحان اللہ، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، سبحان اللہ، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سبحان اللہ، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہیں نو پہ نئے چرخ کوہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل جشن مسرت کے حوالے سے حضرت سید وسیم باپو اشرفی سلمہ کی شادی کی تقریب کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے، اور اس مبارک موقع پر ہمارے سامنے ایک سے ایک آفتاب و مہتاب، ہمارے منبر پر سادات کرام کی جلوہ گری، بالخصوص حضور محسن ملت حضرت علامہ سید پیر باپو قادری مدظ اللہ العالی، حضرت سید پیر سید
محبوب الرحمن باپو قادری مدظلہ العالی، سید ظہیر الدین باپو قادری مدظلہ العالی، اور بھی سید محمد باپو قادری، جملہ سادات کرام، کس کا نام لیا جائے اور کسے ترک کیا جائے کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں، ہر جگہ بیٹھا ہوا نبی کا شہزادہ اپنے مقام پر آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ شہزادگان رسول کے علاوہ نائبین رسول کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ان سب کا بھی خیر مقدم میں وسیم باپو کے والد سید محبوب باپو قادری کی جانب سے کرتا ہوں، اور ان سب کو اور آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، وہ بہاریں دیں کہ کبھی خزاں نہ آئے، وہ خوشیاں دے کہ کبھی غم کا منہ نہ دیکھے، وہ محبت دے کہ نفرت کبھی کالو کوس سے بھی گزر کر آگے نہ بڑھ سکے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں زوجین کو ہونے والے اللہ پاک ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس سورۃ النساء کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اسلام دین فطرت ہے، بے شک یہ مذہب نیچر کی بات کرتا ہے۔ جی، اسلام نے کبھی فطرت سے بغاوت نہیں سکھائی، بے شک بلکہ اسلام نے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ بے شک عیسائی مذہب کے اندر عورت اور گناہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اللہ اللہ، جس طریقے سے وہ گناہ کو برا جانتے ہیں، ابھی کی ان کی پوزیشن نہیں پتا، لیکن جو ان کی قدیم اور پرانی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت اور گناہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اسی طرح یہودی مذہب کے اندر اگر عورت مخصوص ایام سے گزرتی ہے تو وہ لوگ عورت کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مذہب اور یہاں مذہب کے ماننے والے، کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ایک مذہب میں روحانی ترقی میں عورت کو سب سے بڑی رکاوٹ تصور کیا گیا ہے، اس لیے وہ لوگ جو مذہبی ہیں وہ عورتوں سے دور رہتے ہیں، لیکن جو مذہب اسلام ہے اور جو تمام انبیاء کا مذہب ہے، سبحان اللہ، مذہب اسلام صرف ہمارا مذہب نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ حضرت نوح، حضرت شیس، جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب اسلام لے کر کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اسلام کی تکمیل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا، اور اللہ کا اعلان آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہر نبی دین لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، مکمل اس لیے ہو گیا کہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
نہ کوئی نبی آنے والا تھا نیا، نہ کوئی رسول آنے والا تھا۔ اب کسی کی پیدائش کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری نبی کی آمد کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، نہ ذلی رسول آئے گا، نہ اور کسی اعتبار سے کوئی رسول آئے گا۔ بے شک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی تکمیل فرما دی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کو کس انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو لگانا یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو لگانا یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق سے پیش آنا یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی زندگی میں ملے گی۔ خوشبو ہر نبی نے لگایا ہے اور ہر نبی نے خوشبو کو پسند کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں خوشبو کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آپ کو اگر وقت میں کوئی گنجائش رہی تو میں کچھ باتیں خوشبو کے حوالے سے عرض کروں گا۔ خوشبو انسان کی زندگی کے اندر بہت اثر رکھتی ہے۔ خوشبو کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے فرمایا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خوشبو کا استعمال جو زیادہ کرتا ہے اللہ اس کی عقل میں اضافہ فرماتا ہے، اس لیے خوشبو لگایا کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولائے کائنات سے فرمایا کہ علی میں تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو مولائے کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاس تین چیزیں ہیں، گھوڑا، تلوار اور زرہ۔ گھوڑا اور تلوار تو تمہاری ضرورت ہے، لیکن زرہ کو بیچ دو، فروخت کرو۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زرہ بیچ دو، اور زرہ بیچ کے کیا کروں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں دو چیز کا انتظام کرو، ایک تو مہر کا انتظام کرو اور ایک تو خوشبو کا انتظام کرو۔ اندازہ فرمائیں خوشبو انسانی زندگی میں کتنی قیمتی ہے، کتنی اہم ہے۔ آج اس سنت سے بھی کہیں نہ کہیں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا انسان جب خوشبو لگاتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر نبی کی سنت ہے خوشبو لگانا۔ اور اگر آپ عطر بہت سے لوگ لگاتے ہیں، پرفیوم بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی سوچتا ہے کہ لوگ میں باہر نکلوں تو پوچھے کہ کتنی اچھی خوشبو ہے، کہاں سے خریدی، یا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑی مہنگی خوشبو ہے، لوگ پوچھیں گے تو فخر سے بتائیں گے یہ اتنی مہنگی ہے، یہاں کی ہے، وہاں کی ہے۔ یاد رکھنا اگر اس نیت سے لگاتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت اور تمام نبیوں کی سنت ہے، تو جب تک خوشبو کا اثر جسم پر باقی رہے گا اللہ تبارک و تعالی سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور خوشبو کا دوستوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، حتیٰ کہ ازدواجی زندگی کے اندر بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو فرمایا ہر نبی کی سنت ہے خوشبو لگانا، ہر نبی کی سنت ہے با اخلاق ہونا، یعنی اللہ کا ہر نبی با اخلاق ہوا ہے۔ اور فرمایا ہر نبی کی سنت ہے نکاح کرنا، ہر نبی نے نکاح کیا ہے، کوئی بھی نبی نکاح کے بغیر نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا، لیکن آپ چونکہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، جب آپ قریب قیامت زمین پہ تشریف لائیں گے تو آپ بھی نکاح فرمائیں گے۔ اس سے نکاح کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ نکاح کا انکار کرنے والے، نکاح سے نفرت کرنے والے ان کو جھجوڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آج اس لیے کہ یہ مادیت کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ایک بات یہ بھی عرض کروں زنا کے عروج کا دور ہے، گندگی اور معاذ اللہ بدکاری کا دور ہے، اس لیے کہ یورپ کی دنیا کے اندر مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا
اس کو قانونی شکل وہ دیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی مرد کے ساتھ بدی کرے گا تو اس کی توجہ نکاح کی طرف کیوں جائے گی؟ اسی لیے بہت سارے لوگ نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں، نکاح کا انکار کرتے ہیں، اور چونکہ ہم اسی ماحول میں جیتے ہیں تو ماحول میں جینے کی بنیاد پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نکاح سے انکار کرے گا وہ دو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب ذرا توجہ سے حدیث پاک سنیں، اس لیے کہ کچھ لوگ بہت روشن خیال بنتے ہیں، کچھ لوگ تعلیم حاصل کر کے دوسروں کی بولی بولتے ہیں، اغیار کی بولی بولتے ہیں۔ یاد رکھنا نکاح کی حکمتیں اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو کوئی نکاح کے بغیر نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کی اہمیت اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ بیوی کے بغیر نہ رہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، دوسرے ہی دن آپ نے نکاح فرمایا، دوسرے دن نکاح کیا اور اس کے بعد فرمایا میں ایک رات بھی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے موت آئے اور میں بغیر بیوی کے رہوں، اللہ سے ملاقات میں بغیر بیوی کے کروں۔ اللہ اکبر۔ جس دن انتقال ہوا اس کے دوسرے دن آپ نے نکاح فرمایا۔ اس سے پتہ چلا ان لوگوں کے نزدیک نکاح کی اہمیت کیا تھی، بیوی کی اہمیت کیا تھی۔ بہت ممکن ہے گجرات والے یا ہندوستان میں رہنے والے میرے مسلمان بھائی سوچیں کہ یہ کون سی بات ہے، بیوی کا تو غم ان کو معاذ اللہ تھا ہی نہیں، دوسرے دن نکاح کر لیا۔ استغفر اللہ۔ اس طرح کی لوگوں میں بدگمانیاں ہوتی ہے۔ اس سے یہ نہیں، یاد رکھنا جو بیوی کے بغیر رہے گا اس کے قدم بہکنے کے اندیشی ہوں گے، قدم بہکنے کے چانسز ہوں گے، گناہ کی طرف بڑھنے کا اندیشہ ہوگا۔ سوچو آج سے تقریباً 900 سال پہلے، بلکہ اور اس سے بھی زیادہ پہلے، بلکہ تقریباً 1200 سال پہلے اتنا خوبصورت دور تھا، اتنا حسین دور تھا، اس دور میں بھی ایک رات وہ لوگ بیوی کے بغیر گزارنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج اللہ اکبر 25 سال کی عمر ہو رہی ہے، 30 سال کی عمر ہو رہی ہے، 35 سال کی عمر ہو رہی ہے اور لوگ بغیر بیوی کے رہتے ہیں، اور پھر جو کچھ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں بولنے کی نہیں ہوتی لیکن محسوس کرنے کی ہوتی ہے۔ زنا کی بدبو جو دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے بغیر بیوی کے رہنے کی بنیاد پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر خواتین کے نکاح میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اللہ اکبر اس کے نتائج بھی بے انتہا بھیانک سامنے آ رہے ہیں۔ اور نکاح کا مذاق اڑانے والے دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنت نکاح کا مذاق اڑائے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو اس کی اصل میں خطا ہوگی۔ اندازہ فرمائیں کتنی سخت بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی۔ نکاح کے منکرین کے لیے حدیث بتانا میرے ذمے ہے، آپ غور فرمائیں، یا اس کی اصل میں خطا ہوگی۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا یہ اصل میں خطا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل میں خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ نکاح کا مذاق اڑانے والا یا تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا یا پھر وہ فاسق و فاجر ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا نکاح کا انکار کرنے والا، نکاح کا مذاق اڑانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پر بہت زور دیا ہے اور نکاح کی تعلیم فرمائی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے جو نکاح کا انکار کرے۔ اللہ اکبر۔ اس سے نکاح پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب فرمائی، یعنی نکاح کو وظیفے سے کوئی کم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو بیوی کے حق کی ادائیگی کے لیے جگنے والا، جو رات کو اس نیت سے جگے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے۔ شادی کا موقع ہے اور بہت اوپن بہت ساری چیزیں نہیں کہی جا سکتی، حیا کے پردے میں حدیث کی ترجمانی کی جا رہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو نہیں سمجھتے وہ علماء کی طرف توجہ کریں، ان سے رجوع کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رات کو بیوی کے حق کی ادائیگی کے لیے جگنے والا
شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ جو بندہ شب قدر میں عبادت کرے، شب قدر میں عبادت کرنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ رات گزارنے والے کو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق اللہ وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں اور پھر اگر اپنے الفاظ میں یہ کہنا چاہیں کہ جو ہر رات اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، گویا کہ قدرت نے اس کی ہر رات کو شب قدر کا درجہ عطا کر دیا۔ اوروں کے لیے شب قدر سال میں ایک بار آ رہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم قربان جائے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا کرم فرما دیا کہ فرمایا بیوی کے ساتھ رات کو جگنے والا اس کی حق کی ادائیگی کے لیے شب قدر میں عبادت کا سا ثواب پاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن یہ عنوان میرا نہیں، آج عنوان یہ ہے کہ نکاح کرنے کا اصل مقصد کیا ہے اور نکاح کرنے کے حوالے سے اسلامی تصورات کیا ہے۔ اس لیے کہ نوجوان شادیاں تو کر رہے ہیں، نکاح تو ہو رہا ہے، نکاح کثرت سے بھی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں نکاح کا الحمدللہ ایک بہترین سلسلہ ہے، بہترین تصور ہے۔ 98% لوگ ماشاءاللہ نکاح کے قائل بھی ہیں، نکاح کی طرف مائل بھی ہیں، لیکن کوتاہی جہاں ہو رہی ہے آج اس پر ہم نے خیال کرنا ہے، آج اس پر ہم نے گفتگو کرنا ہے۔ اور بالخصوص میں خواتین و حضرات دونوں کی مکمل توجہ چاہتا ہوں وسیم باپو کی شادی کے موقع پر، تاکہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا غور کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نکاح صرف جنس کی تسکین کا نام نہیں، نکاح صرف خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، نکاح صرف معاذ اللہ ایک دوسرے کو استعمال کرنے کا نام نہیں، بلکہ نکاح ایک دوسرے کے دل میں اترنے کا نام ہے، احساسات اور جذبات میں ڈوب جانے کا نام ہے، ایک اٹوٹ رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم نکاح کی تقریب میں آئے ہیں اور نکاح کے حوالے سے اللہ اکبر گفتگو سن بھی رہے ہیں، لیکن ہم سب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا انداز زندگی کیا ہے، ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ آپ نے ماں باپ کے متعلق تو سن رکھا ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کی حق تلفی کرے، اللہ پاک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن آئیے ایک حدیث اس اعتبار سے بھی سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ نوجوان جو عورتوں کو پیر کی جوتی تصور کرتے ہیں، وہ نوجوان جو بیویوں کو صرف جنس کی تسکین کا سامان تصور کرتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنی بیویوں کو صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، اور اللہ اکبر ان سے وہ تعلق نہیں رہتا جو قلبی تعلق ہے، جو دل کا تعلق ہے۔ تھوڑے تھوڑے معاملات ہوئے، ہاتھ اٹھا کر کے مار دیا، اس کی پٹائی کر دی، طلاق کی دھمکیاں دے دی۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اکبر اپنی بیوی کو اذیت پہنچائی، زبان سے اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو مارا پیٹا، اس کی حق تلفی کی، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اپنے آپ کو جنتی تصور کرنے والوں، چہروں پہ داڑیاں سجا کر اپنے آپ کو دیندار تصور کرنے والوں، مسجدوں میں نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار تصور کرنے
کرنے والوں، اللہ کے حبیب صادق و مصدوق فرما رہے ہیں نہ تمہارا نفل قبول ہے نہ تمہارا فرض قبول ہے، اس لیے کہ تم اپنی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہو، اپنی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آئیے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو کتنا بلند کرتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیسی بات فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، منہ بہت چلاتی ہے، حضرت کیا کریں، سنتی نہیں ہے۔ ان کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن ہمیں فرمایا اگر کسی کی بیوی بد اخلاق ہو، قسمت کی بات، تقدیر کی بات، کسی بہت نیک متقی اور پرہیزگار کو بھی بد اخلاق بیوی مل سکتی ہے، زبان دراز مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے، قسمت کی بات۔ سب کو اگر نیک بیویاں ملنے لگے تو پھر دنیا کیوں رہ جائے؟ دنیا کہتے ہی اسے ہیں جہاں ہر من کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کی تعریف اگر کی جائے تو یہاں کسی کی بھی من کی مراد مکمل پوری نہیں ہوئی۔ 10 مانگا 8 ملا، 9 ملا، 6 ملا، 5 ملا، اس لیے کہ یہ جنت نہیں ہے۔ یہ جنت کی خصوصیت ہے، جو تمنا کرو گے وہ ملے گا۔ دنیا ہے، یہاں ہر چیز نہیں ملتی۔ کسی کی بھی بات کریں، نیک سے نیک انسان بھی دنیا سے گیا تو کچھ نہ کچھ تمنا لے کر کے گیا، کچھ نہ کچھ آرزو لے کر کے گیا۔ اور کبھی کبھی بد اخلاق بیویوں کا مل جانا بھی کسی کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کیا اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صبر ایوب کسے کہتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کسے کہتے ہیں؟ کائنات کے اندر صبر ایوب کتنا مشہور ہے، اگر اس پر گفتگو تو ایک نیا عنوان نکلتا ہے، لیکن اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ اندازہ فرمائے، لیکن اللہ پاک اسے صبر ایوب کا ثواب، جو بیوی کی اذیتوں پہ تکلیف پہ صبر کرے، صبر ایوب کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ کہاں نبی کا صبر، اللہ رب العزت نے ان کے صبر کے بارے میں فرمایا نعم العبد، وہ ہمارا کتنا اچھا بندہ۔ اللہ اکبر، جتنی تکلیف آئی، جتنی مصیبت آئی، جتنی بلائیں آئی، حضرت ایوب نے کبھی شکوہ تک نہیں کیا، شکایت تک نہیں کیا۔ صبر ایوب کیا ہے؟ بچے اللہ اکبر دیواروں کے نیچے دب کے مر گئے۔ حضرت ایوب کو کسی نے کہا ایوب تمہارے سب بچے مر گئے، ایک ہی لمحے میں سب بچوں کا مر جانا، پہاڑ بھی ہل جاتا ہے۔ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن بچوں کے پیر میں کانٹا چبھے انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر بچہ تیزی سے بائک لے کر کے بھاگ جائے تو جب تک وہ گھر لوٹ نہیں جاتا اچھے سے اچھے انسان کا دل میں دل نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، سوچ منتشر ہو جاتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت ایوب کے پاس جب آنے والا یہ خبر لے کر آتا ہے ایوب تمہارے سارے بچے دب کر کے مر گئے ہیں، حضرت ایوب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عظمتوں دیکھیں، صبر ایوب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ایوب، اس پر بھی الحمدللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں میرا ہے ہی کچھ نہیں، اولاد تو اللہ کی امانت ہے، دیا تو بھی الحمدللہ، لیا تو بھی الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر ایوب ہے۔ اس صبر ایوب کا تصور کون کر سکتا ہے؟ فی الحال پھر اس کے بعد مویشی مر گئے، گھر اجڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ جسم میں آبلے پڑ گئے، جسم میں آبلے پڑ گئے، پورے جسم میں اللہ رب العزت نے بیماری ڈالی۔ اچھے سے اچھے دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت ایوب غار میں تشریف لے گئے، اور جب غار میں گئے تو نہ کھانا نہ پانی، کوئی چیز نہیں۔ حضرت ایوب نے اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ایوب مکمل صبر کا پیکر بنے تھے، بلکہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں کہ ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ کر حیرت بھی حیرت میں مبتلا تھی، حیرت بھی حیرت میں ڈوب گئی ہوگی، کوئی ایسا بھی صبر کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت ایوب کی بیماری نے
جب آپ کے دل پہ حملہ کیا اور آپ کی زبان پہ حملہ کیا تو حضرت ایوب کی چیخ نکل گئی، ایوب علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ایوب تھے بڑے خوبصورت، بہت مالدار تھے، اولاد بھی بہت تھی، تو حضرت ایوب کی چیخ نکلی تو اللہ نے فرمایا میرے ایوب کیا میری شکایت کر رہے ہو؟ صبر ایوب دیکھ، میرے ایوب کیا میری شکایت کر رہے ہو؟ عرض کرتے نہیں مولا تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ بیماری نے پورے جسم پہ حملہ کیا، میں نے تو صبر ہی کیا۔ تو کہا پھر اب یہ بیماری زبان پر آ رہی ہے، بیماری دل پہ چڑھ رہی ہے تو چیخ نکل رہی۔ کہا کیوں چیخ نکلتی؟ جب پورا جسم قربان کیا تو زبان اور دل کیوں بچانا چاہتے ہو؟ عرض کرتے مولا وہ بھی اپنے لیے نہیں، وہ بھی تو تیرے لیے، اس لیے کہ زبان سلامت رہے گی تو زبان سے تیرا ذکر کروں گا، اور دل سلامت رہے گا تو دل میں تیری یاد باقی رہے گی۔ سب کچھ قربان کرنا ہے لیکن دل اور زبان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اس بیماری کو کہہ دے کہ جو کچھ کھانا ہے کھا لے لیکن ایوب کی زبان اور دل باقی رہے، تاکہ زبان پر تیرا ذکر رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ارشاد ہوتا ہے ایوب پھر اپنا پیر زمین پر مارو، اور پیر زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اس میں غسل کیا، تو غسل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسی غسل سے آپ کو شفا عطا فرمائی، اور پھر پہلے سے زیادہ حسن دیا، پہلے سے زیادہ جمال عطا کیا، اور جو بچے دب کر مر چکے تھے ایک لمحے کے اندر اللہ نے پھر وہی بچے لوٹا دیے، مویشی لوٹا دیے، اور بچے بھی مل گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ بچے تو دیے ہی دیے، پھر بعد میں جب اللہ اکبر ایوب گھر لوٹے ہیں تو اس میں اللہ نے اور مزید بچے آپ کو عطا فرمائے، اور پھر فرمایا نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے جسے ایوب کہتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی گئی۔ اللہ اکبر، کہاں وہ برسوں کا صبر، کہاں وہ مصیبتوں پر صبر، کہاں وہ استقامت کا پہاڑ، مگر مصطفیٰ جان رحمت اتنی چھوٹی بات پر کتنی بڑی بشارت دیتے ہیں، اگر بیویوں کی بدخلقی پر صبر کرو گے اللہ تمہیں صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر نوجوان یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اس لیے کہ آج کل ہمارے سماج میں طلاق کی باتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ میں نے کئی محفلوں میں کہا کہ مرد کبھی طلاق نہیں دیتے بلا وجہ، جو طلاق دیتے ہیں وہ مرد نہیں بلکہ نامرد ہیں، بلا وجہ طلاق دے۔ لوگوں کو حیرت ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں طلاق دیتے ہو؟ تو کہا وہ اہل نہیں تھی۔ وہ اہل نہیں تھی، اگر آپ اہل تھے تو نا اہل کو اہل بنانا یہی تو باصلاحیت لوگوں کا کام ہے۔ اچھوں کے ساتھ نباہ تو سب کر لیتے ہیں، بروں کے ساتھ نباہ کرنے والے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مولا سارا ایسی ہے، حضرت سارا اللہ اکبر، نبیوں کی ماں، نبی کی بیوی، ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی ماں، اس لیے کہ حضرت سارا سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب سے سارے انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی جتنے انبیاء حضرت سارا کی نسل میں پیدا ہوئے اتنے انبیاء کسی عورت کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شکایت کی، حضرت سارا کی، کہ مولا سارا ایسا جو بھی کہا میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی کی بیوی انبیاء کی ماں ہے، لیکن عورت عورت ہے جی، عورت ہے۔ تو یہ روایت جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو بھی فقیہ ابو لیث سمرقندی نے قرۃ العیون کے اندر لکھا ہے جی، کہ اللہ کی حضرت خلیل اللہ کس سے شکایت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بیوی کی شکایت غیر اللہ سے نہ کیا کرو۔ ہائے ہائے، دیکھ رہے ہیں آپ، اگر اللہ نہ کرے
بیوی کے اندر کوئی عیب ہو تو غیر اللہ سے شکایت نہ کیا کرو. اب وہ تو خلیل تھے, انہوں نے اللہ سے شکایت کری, لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل, میں نے عورت کو بنایا ہی ٹیڑھی پسلی سے ہے. جب میں نے ٹیڑھا بنایا ہے تو کوئی سیدھا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ. آپ غور فرمائیں, اس سے عورتیں اپنی بے عزتی تصور نہ کریں. یہ ان کی معراج ہے کہ اللہ پاک ان کی تخلیق کی طرف اشارہ فرما رہا ہے, اور کس خوبی کے یہ میرے اللہ کا کلام, پھر میرے اللہ کا کلام. ارے جب اس کے محبوب کے کلام کی شان یہ ہے کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں, تو پھر اللہ اکبر. اللہ کے کلام کی شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خلیل میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا. اب جب وہ ٹیڑھی میں نے بنایا تو پھر اس کو سیدھا مت کرنا, جو سیدھا کرے گا وہ توڑ دے گا, اور توڑنے کا مطلب طلاق دینا ہے. تو اس کو سیدھا کرنے کی, جس کو خدا نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. اب یہاں پر لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں, دیکھو عورتوں کو اسلام ٹیڑھی کہتا ہے. یہ تو سوچ کہ ٹیڑھی کہاں کی کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میں نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا, عورتوں کو پیر کی خاک سے نہیں بنایا, عورتوں کو سر کے بال سے نہیں بنایا, عورتوں کو بدن کے میل سے نہیں بنایا, عورتوں کو گوشت پوشت سے نہیں بنایا, عورتوں کو آنکھ کے آنسوؤں سے نہیں بنایا. عورتوں کو فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے بنایا, اور پسلی بھی ہر معاملے میں دایا پسند کیا, لیکن عورت کو بنایا تو بائیں طرف کی پسلی سے بنایا. اور بائیں طرف کی پسلی سے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ بائیں طرف دل ہے, اور دل کے قریب کی پسلی سے بنایا. اور مردوں کو پیغام دیا عورت نہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے, دل کی قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, دل میں رکھنے کی چیز ہے. ان کی دل جوئی کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کتنا اچھا سلوک کرتے. فرماتے ہیں اگر کسی کامل ایمان والے کو دیکھنا ہے, اب معیار دیکھیں, ہم جلسے بہت سنتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جلسوں میں تو ہم بہت شریف ہوتے ہیں, علماء کے سامنے پیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن گھر کے اندر باضابطہ طور پر ماں بہن کی گالیاں عورتوں کو دی جاتی ہیں, گندی گندی گالیاں دی جاتی, مارا پیٹا جاتا ہے. یہ اپنا مذہب نہیں سکھاتا. وہ حدیث پوری کر دوں پھر آگے بڑھوں. تو آپ نے سوچا کہ بھئی عورتوں پہ ان کے بد اخلاقی اور ظلم پہ صبر کرے تو صبر ایوب کا ثواب ملتا ہے. اگر شوہر ظالم ہو تو عورتیں گھر سے بھاگا نہ کرے, جلدی سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے, جلدی سے گھبرائے نہیں. مردوں کو تو یہ کہا, عورتوں کے معاملے میں ڈبل بات کہی گئی. ارشاد فرمایا اگر بیوی ظالم بد اور بد اخلاق شوہر کے ظلم پہ صبر کرے. دیکھو صبر کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں. ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے کہ میرا شوہر ایسا اور بدماش اور یہ اور وہ, اور پھر اس باپ دھمکی دے کے کیس کر دیں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے اور ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, پھر گھر آ کے کہ میں تو صبر کرتی ہوں اپنے شوہر کی تکلیف. یہ صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ تم پر کیا بیت رہی ہے. شوہر بھی صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. جی صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. کسی چیز سے رکنے کو صبر کہتے ہیں. جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو, مطلب کیا؟ یعنی آپ رک جاؤ, اللہ کی حد کو نہ توڑو. رونے سے رکو, نوحہ سے رکو, آہو بکا سے رکو. رکنے کا نام صبر ہے. اسی لیے روزے کو بھی صبر کہتے ہیں, کیونکہ روزے میں انسان رکتا ہے کھانے سے, پینے سے اور وظیفہ زوجیت سے رکتا ہے. اسی کو روزہ کہتے ہیں. تو اگر شوہر بد اخلاق مل گیا اور اس پر کوئی عورت صبر کرے تو آقا علیہ السلام نے پھر وہاں تو ایک مقدس مرد کا نام لیا,
حالانکہ ان کی کوئی مثال نہیں، نبی اور غیر نبی میں کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن یہاں اب انداز بدل گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت صبر کرے شوہر کی بدخلقی پر تو اللہ اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت مریم کا، نبی کی ماں ہے، اور حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے، اور یہ وہ مقدس خاتون ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور ان کا صبر کیا تھا، حضرت آسیہ کا صبر کیا تھا؟ اب یہاں ایک بات سنیں، فرعون جیسا شوہر اور آسیہ جیسی بیوی، مطلب جہنمی کے گھر میں جنتی۔ اللہ کا انتخاب دیکھیں، قدرت کا انتخاب دیکھیں۔ یعنی اگر اس دور کا سب سے بدترین کوئی مرد تھا وہ فرعون تھا، اور اس دور کی سب سے بہترین کوئی بیوی تھی تو وہ حضرت آسیہ تھی۔ آخر آسیہ کو فرعون کے گھر میں، بھئی اللہ تو جوڑے اللہ بناتا ہے، تو فرعون کے گھر میں آسیہ کو کیوں پہنچا دیا؟ اس کی حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ فرعون کے گھر میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ کی پرورش کرنی تھی، تو موسیٰ کو پہنچانے سے پہلے حضرت موسیٰ کے لیے مومنہ گود کا انتظام حضرت آسیہ کی شکل میں کر دیا گیا۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ جس دن سے حضرت آسیہ فرعون کے گھر گئی، اللہ نے فرعون سے مردانہ طاقت کو چھین لیا تاکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے قریب فرعون نہ جا سکے۔ اور بعض صوفیاء نے یہ بیان فرمایا چونکہ حضرت آسیہ جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے نکاح میں آنے والی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ہاتھوں سے فرعون کے گھر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی یوں حفاظت فرمائی۔ یہ وہ مقدس خاتون ہے حضرت سیدہ آسیہ۔ تو فرعون نے سب کو کہا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں، سب نے اس کو جس نے ماننا تھا خدا مان لیا۔ آسیہ نے نہیں مانا، کہا میں تجھے خدا نہیں مانوں۔ اچھا چھپایا بھی نہیں بلکہ بتایا میں تجھے خدا نہیں مانوں۔ فرعون روزانہ حضرت آسیہ کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے بلواتا اور کہتا مجھے سجدہ کرو۔ آپ کہتے میں تجھے سجدہ نہیں کروں گی، تو جانتے ہیں کیا کرتا؟ دیوار سے حضرت آسیہ کو لگا دیا جاتا۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں جو روایتوں میں آیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور خواتین اگر دیکھ رہی ہیں تو ذرا تصور کریں کہ صبر آسیہ کیا ہے، حضرت سیدہ آسیہ کا صبر کیا ہے۔ دیوار سے لگا دیتا، ہاتھوں کے اندر کھوٹی ٹھوکی جاتی، کھوٹی سمجھتے ہیں؟ کیل، کھوٹی ٹھوکی جاتی ہاتھوں میں، پیروں میں، پنجوں میں، اور دھوپ میں حضرت آسیہ کو کھڑا کر کے کہا جاتا بول اب خدا مانتی ہے کہ نہیں؟ حضرت آسیہ کہتی نہیں، میرا خدا تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ اس طرح تکلیف دی جاتی، اذیت دی جاتی، سب سے اپنے آپ کو خدا منوایا، مگر خود کی بیوی سے خدا نہ منوا سکا۔ اور حضرت آسیہ کے سر میں اس طرح سے ایک دن کھوٹی ڈالی گئی، پیٹ میں کھوٹی ڈالی گئی، اسی حالت میں سیدہ آسیہ کی شہادت ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں کدھر یہ محنت، کہاں یہ کھوٹیاں، کہاں یہ سر میں کھوٹیاں ٹھکوانا، کہاں یہ سینے میں کھوٹیاں ٹھکوانا، کہاں پیٹ میں کھوٹیاں ٹھکوانا، اور کہاں شوہر کی اذیت پہ صبر کرنا۔ آقا فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کی بدخلقی پہ صبر کرے اللہ اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرمائے۔ غور کریں، اس لیے آج کل عورتیں بھی بہت عجلت سے، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھ لیں آج کل ہم جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں وہ سیریل سے ہم حاصل کرتے ہیں، بلکہ دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے کہ آج کل ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ فلموں سے سیکھا جا رہا ہے، گندی ویب سائٹ سے سیکھا جا رہا ہے، ننگی فلموں سے سیکھا جا رہا ہے، بلکہ بزرگوں کے تقدس کا خیال ہے، ورنہ میری عادت ہے جیسا بیمار ویسی دوا۔ لیکن اس تقدس کا خیال ہے آج کل کے لڑکے اور لڑکیوں کا تو حال یہ ہو گیا
سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، صرف ایجاب و قبول کی حد تک ہے. باقی راتوں کو گزارتے ہیں تو جو فلم میں دیکھا اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ داستان 50 مرتبہ کانوں سے ٹکرائی، طلاق تک کی نوبت آئی، اور اس کے بعد گھر کی زندگی اجڑ گئی، گھر جہنم کدا بن گیا، گھر کے اندر آگ لگ گئی، گھر اجڑ گئے. شادی کو ہفتے 15 دن نہیں ہوئے، ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹی، اور اس کے بعد جو وہ طلاق تک کی نوبت آ گئی. ہم اسی لیے تھے، درندہ بننا چاہتے ہیں لوگ، شیطان کا ننگا ناچ بننا چاہتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. اسلام کا حال تو یہ ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا گیا یہ عورتیں بغیر منہ کے، بغیر ایک گونگی گائے کی طرح تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے. ایک اللہ اکبر ملکیت کے اعتبار سے تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے. اب تم اس کا مس یوز کرو گے، اپنی ساری طاقتیں اس پر آزمانے کی کوشش کرو گے. گندی فلموں میں دیکھ کر، گندی فلمیں گھنٹے 4 گھنٹے کی ہے، ہماری زندگیاں گھنٹے 4 گھنٹے کی نہیں ہے. اللہ اکبر. بیوی پر طاقت آزمائی کرنے کی بجائے اللہ اکبر یہ سوچو کہ وہ ایک انسان ہے، صنف نازک ہے، اس کے سکھ دکھ کے خیال کا حکم ہے، اس کی بیماریوں کے خیال کا حکم ہے. اللہ اکبر. اس کی طبیعت کے خیال کا حکم ہے. اس لیے سیریل، فلمیں، ویب سائٹ دیکھ کر جو زندگی گزارتے ہیں وہ بہت دن تک کے صحت مند نہیں رہ پاتے، بہت دن تک طاقتور نہیں رہ پاتے، بہت دن تک بیوی کو پیار دینے کے قابل نہیں رہ پاتے. خود بھی بیمار پڑتے ہیں، خود بھی مریض بن جاتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں، بیوی کو بھی تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. اگر گھر کو جہنم کدے کی بجائے جنت نشان دیکھنا چاہتے ہو تو ویب سائٹ کی فلموں کے مطابق زندگی نہ گزارو، سیریلوں کے مطابق زندگی نہ گزارو. اگر زندگی گزارنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی دیکھو. وہاں کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے. یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزہ ہے، لیکن جب ہم حضور کے گھریلو زندگی کو دیکھتے ہیں طبیعت عش کر اٹھتی ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو چاہیے کہ کامل ایمان والا بندہ دیکھے، کامل مومن، ہمارے یہاں کامل مومن کیا ہے؟ جس کے سر پہ ٹوپی خوبصورت ہوگی، امامے کے پیچ خوبصورت ہوں گے، لباس کی چال ڈھال خوبصورت ہوگی، ہاتھ میں تسبیح خوبصورت ہوگی. تسبیحاں اتنی مہنگی ہو گئی، کل تک کے تسبیحاں نہیں تھی، انگلیوں پہ پڑھنے والے تھے لیکن وہ اللہ والے تھے. آج ہزاروں کی تسبیحاں خوبصورت ہاتھ میں لیکن دل اللہ والا نہ ہوا. جگر مراد آبادی نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہتے ہیں محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. تسبیح پکڑنے والوں، ہم تسبیح کے منکر نہیں، ہم نے بھی بزرگوں سے تسبیح حاصل کی ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی کبھی کبھار تسبیح رہتی ہے، لیکن اس تسبیح سے زیادہ قیمتی زندگی کو عبادت کے سانچے میں ڈھالنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کامل مومن کو، کامل ایمان والے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا سلوک بیوی کے ساتھ. اچھے سلوک کا مطلب کیا؟ اس کی وضاحت بھی دوسری حدیث میں کی گئی. فرمایا جیسا تم کھاؤ ویسا اپنی بیوی کو کھلاؤ، جیسا تم کھاؤ. اب یہاں میں تبصرہ کرنے لگوں تو 1 گھنٹے کا وقت ناکافی ہو، لیکن میں بات ضرور کہوں گا، تھوڑا سا ٹائم جائے گا لیکن معذرت چاہتا ہوں. آپ تو روزانہ چائنیز ہوٹلوں پہ اڑا رہے ہو اور گھر میں دال روٹی بیوی کو کھلا رہے ہو، دوستوں کے ساتھ مرغیاں اڑاتے ہو، دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں مرغیاں اڑا رہے ہو تو پھر گھر میں بھی مرغی ہونی چاہیے. خود تو بریانیاں کھاؤ، خود تو یہ کرو وہ کرو. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی ازدواجی زندگی ہے. اور اگر اپنی بیوی کا اعتماد حاصل کرنا ہے، پیار دے. میرے بھائی بیوی صرف پیار چاہتی ہے، کچھ نہیں چاہتی. ایک شوہر سے صرف پیار چاہتی، صرف پیار چاہتی بس، اور کچھ نہیں چاہتی. لیکن کیا کیا جائے، لوگ پیار بھی نہیں دے سکتے. جو اپنی بیوی کو پیار نہ دے سکے وہ ظالم کسی کو پیار نہیں دے سکتا.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورت کے ساتھ اچھا سلوک صرف شریف لوگ کرتے ہیں، جو بیوی کا احترام نہ جانے آقا فرماتے وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے اس شخص کو کمینہ فرمایا ہے۔ اگر حدیث پاک میں یہ الفاظ نہ آتے تو کبھی ہمت نہ تھی یہ بات کہنے کی۔ حضور جس کو کمینہ کہیں اس کو پھر اس کی کمینگی کے اندر کس کو شک ہو سکتا ہے؟ ذرا ڈوبو اپنی زندگی میں، جو خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جس قیمت کے کپڑے تم پہنو اس قیمت کے کپڑے اپنی بیوی کو پہناؤ۔ خود کی جنس تو 5,000 کی آتی ہے اور عورت کو بیوی کو 1,200 روپے دے کے کہتے ہو جا کے خریدی کر لینا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں بتاؤ ذرا غور تو کرو، حق تلفی کر رہے ہو، بیوی کے حق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہو، اور جس نے بیوی کی حق تلفی کی ہے آقا فرما رہے ہیں اس کی نہ نفل قبول ہے نہ اس کا فرض قبول ہے، اللہ پاک اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کبھی اس کا بھی تو جائزہ لو۔ بہت ساری عورتیں تو بیچاری شکایت بھی نہیں کرتی، مانگتی بھی نہیں، اور عورتوں سے کہہ رہا ہوں اگر نہیں مانگتی ہو تو مطالبہ مت کرنا، شوہر کو پریشان مت کرنا، آپ صبر ہی کرنا، ورنہ کل سے شروع ہو جاؤ کہ دیکھو کہہ کر کے تو گئے آئے تھے تو پھر ہمیں بھی اتنے میں دلاؤ۔ اس لیے کہ عورتیں بھی کچھ کم تو نہیں ہیں، عورتیں پھر عورتیں ہیں۔ کہا تقریر میں سنا نہیں حضرت سے، تو یہ پھر ہمیں بھی 5,000 کا چاہیے۔ عورتیں سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے، اس سے مطالبہ نہ کرے، آقا ارشاد فرماتے ہیں شوہر کے ساتھ اپنے دامن کی حفاظت کر کے، آبرو کی حفاظت کر کے، عزت کی حفاظت کر کے، اس کی موجودگی میں اس کو خوش رکھے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی حفاظت کرے، ایسی عورتوں کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے۔ مطالبہ نہ کرے عورتوں سے، عورتوں کو چاہیے کہ لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ حق تلفی نہ کرے، ورنہ فرائض واجبات اللہ اکبر کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا سلوک اپنی بیوی سے کرنے والے کو دیکھو، سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے، کامل مومن ہے۔ اور پھر فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کون کرتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی اچھائی کو کس شان سے بیان کیا فرمایا، میں تم سب میں اچھا ہوں۔ میرے امام کہتے سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نہ۔ آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں، کیوں؟ کیونکہ تم سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اب ذرا اس سلوک کی داستان دیکھیں۔ اگر ہم سے کبھی بیوی کہہ دے ذرا یہ لیتے آنا، تو بہت سارے شوہر تو لے آتے ہیں بیچارے اچھے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ بس بار بار یہ تمہارا مطالبہ پریشان کرتا ہے، دوستوں میں خرچہ کریں گے، اس پہ خرچہ کریں گے، اس پہ خرچہ کریں گے۔ اور روایت خرچے کی آئی تو آقا فرماتے ہیں جو اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے، اس کے مال میں اللہ کبھی کمی نہیں ہونے دیتا، بلکہ یہ بشارت سنائی تم اپنے اہل و عیال پر جتنا خرچ کرو گے اللہ تم پر اتنی درازگی فرمائے گا، اتنی کشادگی فرمائے گا، تمہارا مال بڑھتا، لیکن فضول خرچی نہ کرنا۔ اب یہاں سے سن کے عورتیں یہ نہ کہے کہ بھئی گھر میں تو ابھی اتنے انچ کا ٹی وی ہے، ابھی اتنے انچ کا لے آؤ، یہ نہیں، خرچ سے مراد ان کی ضرورت پہ خرچ کرنا، انہیں خوشحال رکھنا، یہ ورنہ یہ ہو جائے کیونکہ تقریروں کا بھی مس یوز ہوتا ہے۔ میں ابھی مدینہ منورہ میں تھا، ایک صاحب آئے کہا کہ حضرت، حالانکہ میں کوئی حضرت نہیں ہوں لیکن انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے میں حضرت نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس دن ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن پھر اللہ جو مرتبہ دے گا اس کی اپنی شان ہے، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بنائے۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 2 ڈگریاں اللہ دے دے، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں، اللہ اپنا بندہ بنا لے اور اپنے محبوب کا سچی غلامی نصیب فرما دے، اس سے بڑی ڈگری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بیچاروں نے دھوکہ کھا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ کی ایک تقریر میری بیوی مجھے بار بار سنا کے کہتی دیکھو حضرت نے کیا کہا ہے اور تم کیا کرتے ہو، کہ حضرت اس کے بعد آپ ایک ایسی تقریر کر دو کہ اس میں آپ مردوں کے بارے میں بھی تو کچھ ان کے سپورٹ میں بھی تو بولو، تاکہ میں اس کو پھر سنا کر کے یہ کہوں کہ دیکھو حضرت نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی ہوتا ہے۔
تو مس یوز کرتی ہے عورتیں تقریروں کو، مرد بھی کبھی کبھی مس یوز کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بیوی کو تقریر سنا کے کہتا ہے دیکھو آپ تو سید صاحب کو بہت مانتی ہو نا، سید صاحب نے کہا 2 3 3 4 4 بیویاں کرو۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں نے یہ کب کہا؟ میں جو کہتا نہیں وہ لوگ میری طرف وہ بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ نہیں انہوں نے آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا سنا تو ذرا۔ تو جب میں نے سنا تو میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ایک بیوی پر صبر نہیں کر پاتے اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اور زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں، وہ زنا نہ کرے بلکہ نکاح کرے۔ میں نے یہ کہا، تجھے تھوڑی کہا، تو تو شریف آدمی ہے، تو زنا نہیں کرتا اس لیے تیرے لیے نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ زنا مت کرو، نکاح کرو۔ کسی کی روٹی چرا کر کھانے کی بجائے میں یہ کہہ رہا ہوں گھر میں پکا کے کھاؤ۔ کسی کی روٹی پر قبضہ کرنے کی بجائے خود کما کر کھاؤ۔ بات کہاں سے ہوتی ہے، لوگ کہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ موقع شادی کا ہے تو میں شادی کے مطابق ایک بات کہہ ہی دوں، حالانکہ میری طبیعت میں نہیں ہے یہ بات کہنا، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کیا ہوا، ایک مرتبہ مولوی صاحب تقریر کے لیے تشریف لائے، پوری رات ایک ہی عنوان پر تقریر کی، بہت علم والے تھے، ہر دائیں سے بائیں سے ہر زاویے سے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ مسواک کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، مسواک کو عام کا، مسواک کو عام، پوری رات۔ حالانکہ مسواک پہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیان نہیں ہو سکتا، کیا علم ہوگا بزرگ کے پاس، پوری رات مسواک کی فضیلت بیان کی۔ اور اس میں کچھ عورتیں بھی شریک تھی، فجر کی نماز میں بڑی بھی اٹھی، خوب بک بک کر رہی ہے، خوب بک بک کر رہی ہے، خوب کچھ کا کچھ کہہ رہی ہے۔ گھر کی بہو بیٹیوں نے کہا بڑی اماں ہوا کیا آپ کو کہ وضو کرتے وقت چپ رہنا چاہیے یا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ کیا بات بار بک 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 کر رہی ہو؟ تو بڑی بی نے کہا کہ رات کو مولوی صاحب کا بیان سنا نہیں، بے عملو، تم عمل نہیں کرو گے تو کون عمل کرے گا، میں عمل کر رہی ہوں۔ تو کہا کیا؟ کہا مولوی صاحب نے رات میں پوری رات دلیل دے دے کر سمجھایا کہ بکواس کرو بکواس کرو بکواس، تو میں بکواس کر رہی ہوں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ حالات ہیں، کہاں مسواک کہاں بکواس، سوچے تو صحیح کیا حال ہے لوگوں کا۔ اس لیے لوگ تقریروں کا مس یوز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گفتگو کا پس منظر سمجھو، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھو۔ بہت ساری تقریریں تو ایسی ہے کہ گھنٹے بھر محنت کر کے کی، 2 منٹ کی تقریریں کاٹ لی، اور وہ یوٹیوب چینل والوں نے اور ویوز بڑھانے کے لیے ڈال دیا، دیکھو کیا کہہ دیا، پھر ہو گیا ہنگامہ، دیکھو کیا کہہ دیا۔ دیکھو میرے بھائی، آگے پیچھے کا سن تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ 2 منٹ کی 3 منٹ کی شارٹ کلپوں کے چکر میں مقررین بھی جو ہے بیچارے لا یعنی ہوتے جا رہے ہیں، بے اعتبار ہوتے جا رہے ہیں، غیر مستند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، کم از کم معاملے کو صحیح سے سمجھو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات جو ہے وہ کتنی خوبصورت طرف چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سلوک فرماتے ہیں اپنی ازواج کے ساتھ، کیا انداز ہے حضور علیہ السلام کا، کتنا خوبصورت ہے۔ بیوی اگر آج کل مطالبہ کرے تو لوگ جھڑک دیتے ہیں، چھوڑو یار بس نہیں کرنا، تمہیں تو بار بار یہی پڑتی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بیوی کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے نکلنا کتنا بڑا انعام ملتا ہے، کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے ملا، لیکن اشارہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، تصور کتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، شکم میں درد ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، ٹھنڈی سے ٹھٹر رہی ہے، جنگل ہے، جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے کتنی ٹھنڈی لگ رہی ہے موسیٰ، اگر آگ تاپنے کو مل جائے تو مجھے راحت ہو۔ اونا میں آج بیوی کا آگ مانگنا کوئی اہمیت کا حامل نہیں، آگ تو بہت ہے۔ جس قوم کے سینے میں حسد کی آگ جل رہی ہے، اس قوم کے گھروں میں آگ کیوں نہیں مل سکتی؟ آگ تو بہت ہے، لوگوں کی زبان پر آگ ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آگ ہے، لوگوں کے سینوں میں آگ ہے، گھروں میں آگ کیوں نہ ملے؟ 24 گھنٹے آگ آپ کو اویلیبل ملے گی، ہاں پھول نہیں ملیں گے، رحمت کی برسات نہیں ملے گی، لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ مغرب کے بعد چولہے بجھا دیے جاتے تھے، شام ہونے کے بعد آگ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جب بستی میں آگ نہ ملے تو جنگل میں آگ کہاں سے ملے؟ لیکن بیوی نے مطالبہ کیا جنگل میں کہ اگر آگ مل جائے تو اچھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں لاتا ہوں۔ جنگل میں آگ لانے کا کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ چلے بیوی کی خاطر آگ لینے کو،
اور قدرت نے جو جلوہ دکھایا وہ آگ کے شعلے کی شکل ہی میں تھا، حالانکہ وہ آگ نہ تھی، لیکن گئے تھے کس لیے؟ بیوی کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے گئے تھے، گئے بیوی کی مراد پوری کرنے، اللہ نے ان کی مراد پوری کر دی، اور کہنے والا کہہ اٹھا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لانے جائیں اور پیمبری مل جائے۔ بیوی کے مطالبے کو اگر کر سکتے ہو تو اپنی بیویوں کا مطالبہ پورا کیا کرو، پورا کیا کرو۔ اور اسلام نے جتنے انجوائے کی اجازت دی ہے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی کسی کو قسمت سے سانولے رنگ کی بیوی مل جاتی ہے تو ماں باپ نے کر دیا تب تو ہاں ہوں کر لیا، کسی کو کم پڑھی لکھی مل جاتی ہے، کسی کو بد اخلاق مل جاتی ہے، لیکن جب دولت آ گئی، شہرت آ گئی، کچھ پوزیشن آ گئی تو وہ سانولی سی بیوی سے نفرت ہوتی ہے، یار اس کے ساتھ کہاں زندگی گزار۔ یاد رکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں ایک دوسرے، ہم لوگ کلر سے پیار نہیں کرتے، ہم انسان سے پیار کرتے۔ عظمت انسان بہت بڑی چیز ہے، احترام انسانیت بڑی چیز ہے۔ کلر تو آتے جاتے رہتے ہیں، چمڑیاں تو رنگ بدلتی رہتی ہے، لیکن انسانیت بہت بڑی چیز، اکرام انسانیت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سن لیں، بہت خوبصورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بہت وصیتیں فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 سے زائد وصیتیں حضور نے فرمائی۔ وہ وصیتیں حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے امام حسن بصری تک آئی، اور امام حسن بصری اس کا پرچار کرتے تھے۔ اس میں سے ایک حضور کی وصیت سن لیں، کیا بات کہی میرے آقا نے، توجہ ہے آپ کی، بہت قیمتی بات۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر تم جبریل اور میکائیل کی طرح بھی عبادت کر لو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ تم اللہ کے لیے محبت کرنا نہ سیکھو۔ اگر بیوی خوبصورت ہے اور محبت کی، توجہ بہنوں کی بھی توجہ، شوہر خوبصورت اور محبت کی، تو آپ کی محبت تو خوبصورتی کی وجہ سے ہوئی، اللہ کی وجہ سے کہاں ہوئی؟ نقشہ کھڑا ہے، ہونٹ ایسے ہیں، گال ایسے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تو یہ تو آپ نے کلر کی وجہ سے کیا نا، یہ تو آپ نے حسن کی وجہ سے کیا نا۔ اگر اعلیٰ نسب ہے اور محبت کی، نسب کے لیے کی، اللہ کے لیے کہاں کی؟ اگر دولت کی بنیاد پر محبت کی، دولت کی وجہ سے محبت کی، اللہ کے لیے کہاں کی؟ اور یاد رکھنا اللہ کے یہاں دولت کی محبت، نسب کی محبت، نسب سے مراد معاذ اللہ حضور کے نسب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، اس نسب سے تو ہمیں باضابطہ طور پر ایک الگ سے حکم آیا ہے محبت کا، لا اسألکم علیہ اجرا، آپ اس کو وہاں قیاس نہ فرمائیں۔ یہاں پر ایک عام انسان کے نسب کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ نسبی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ قربان حضور کے نسب سے محبت تو ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں جو میرے نسب سے محبت کرے، میری آل سے محبت کرے، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں میری آل سے محبت کرنے والے رکھیں۔ سبحان اللہ، وہ ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن یہاں جو آپ ایک دوسرے سے اعلیٰ نسبی کی بنیاد پہ محبت کر، اللہ کے لیے محبت کہاں ہوئی؟ حسن کی وجہ سے محبت کر رہے ہو، اللہ کے لیے محبت کہاں ہوئی؟ تو پھر اور جو محبت اللہ کے لیے نہیں ہے پھر وہ محبت کا کوئی ثواب بھی نہیں، کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے لیے محبت ہو، پھر رنگ کیسا ہو، چال ڈھال کیسی ہو، اخلاق کیسا ہو، کردار کیسا ہو، کچھ بھی ہو، پھر یہ سوچے نا یار اس کی صورت اچھی نہیں ہے لیکن میرے اللہ تو حسن والا ہے نا، وہ تو حسن کو پیدا کرنے والا ہے نا۔ اور جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اللہ اس کو وہ مقام دے گا کہ قیامت کے دن اس کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے اور کہیں گے مولا یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں، نہ نبی ہے، نہ شہید ہے، نہ ولی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھی تو پیار کرنا سیکھو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ تو فرمایا ابو ہریرہ اگر تم جبریل اور میکائیل کی طرح بھی عبادت کر لو، حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے، تمہیں فائدہ نہ دے گی جب تک اللہ کے لیے محبت کرنا نہ سیکھو۔ تو اگر بیویاں روٹ کر بیٹھی ہے انہیں منا لو، تعلقات اچھے نہیں ہیں انہیں راضی کر لو،
اس لیے کہ روٹ کے بیٹھنے والوں کو منانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اس دواجی زندگی کو خوبصورت بنا لو، ورنہ قیامت کے دن کوئی عمل کام نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے مرغی پالی ہے، مرغی پالی ہے اور وہ دن بھر میں اس کو دانہ پیش نہ کرے، مرغی کا حق ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی پکڑ ہوگی۔ جو مرغی پہ ظلم کرے، جو 500-600 روپے میں آج کل مل جاتی ہے مرغی، بلکہ 100-200 میں بھی مرغی مل سکتی ہے، 100-200 کی قیمت کی مرغی کا اگر کوئی حق ادا نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے ظلم کا اس کو بدلہ دے گا جو بیوی کا حق ادا نہ کرے۔ سوچئے ذرا، غور کریں ذرا، اور آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر میں، حضور کا کوئی بھی سفر بیویوں کے بغیر نہیں، سفر میں بھی بیویاں ساتھ رہتی، اور چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں، نکاح تو 11 ہوئے لیکن ایک وقت میں 9 ایک ساتھ رہیں، 9 سے زیادہ جمع نہیں ہو سکی، تو قرآن اندازی کی جاتی تھی کہ کس کو لے کر جائیں گے ساتھ میں، اور جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ حضور علیہ السلام جنگ میں بھی بغیر بیوی کے تشریف نہیں لے گئے، کوئی سفر بغیر بیوی کے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے تو سب کو ساتھ لے گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی ہستی بیوی کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اس سے بیوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ یہ بہت باریک سی بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس پہ غور کرنا۔ تو سفر میں ازواج پاک رہتی تھی، اور سفر میں ازواج پاک رہتی تھی، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا، حضور کرم فرماتے تو اپنی سواری پر بھی اپنی ازواج کو ساتھ میں سوار کر لیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام کس قدر زندگی گزارنے کا خوبصورت تصور دیتا ہے۔ اب اگر کوئی عالم یا کوئی دیندار بندہ بیوی کو ساتھ میں اپنی سواری پر سوار کر لے تو 4 لوگ تو کہیں دیکھو ذرا ان مولانا کو کیا ہو گیا، پیر صاحب کو کیا ہو گیا، یہ تو بیوی کو ساتھ میں لے کے گھوم رہے۔ اللہ کے بندو، تم نے دین سیکھا ہی نہیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری پر سوار کیا۔ فرماتی میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ تھکن کی وجہ سے بار بار میرا سر ڈول جاتا تھا، تو حضور علیہ السلام اپنے بازو کا سہارا دے کے کہتے تھے صفیہ صبر کرو، منزل قریب آ رہی، صفیہ صبر کرو، منزل اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ بہرحال تو ایک سفر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ساتھ تھی۔ اسی بھی بات اب میں مکمل کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی جو تھی وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ آپ کا پردہ ہو گیا۔ اچھا، جب تک سیدہ خدیجہ حیات رہی، اب ذرا یہاں بھی ایک بات سن لیں، سیدہ خدیجہ جب تک حیات رہی حضور علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، بلکہ دوسرے نکاح کی کبھی بات بھی نہیں ہوئی۔ وجہ اس لیے کہ مکۃ المکرمہ کی زندگی تھی اور حضور علیہ السلام کی زندگی سب کے سامنے تھی، اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی بہت خوبصورت۔ عمر ان کی اللہ کے رسول علیہ السلام سے 15 سال کم و بیش زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہوئی حضرت ابراہیم کے سوا سب امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب کبھی اللہ تمہیں مکۃ المکرمہ حاضری نصیب کرے تو ذرا غار حرا پر جانا، تو تمہیں پتہ چلے گا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی۔ میری بہنیں موجود ہیں، اگر شوہر رات کے 2 بجے کہے ذرا روٹی بنا دو، کہا کہ ابھی رات کے 2 بجے روٹی بنائیں؟ نہیں، شوہر کی خدمت کرنا عورت کے لیے لازم ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اہمیت بتانے کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ فرمایا اگر مرد کی ایک ناک سے خون کی دھار نکل آئے اور دوسری ناک سے پیپ کی دھار نکل آئے اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حالانکہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہتے دیکھو یہ کہہ دیا اسلام نہیں ہے، اسلام صرف مثال بیان کر رہا ہے۔
اہمیت بتانے کے لیے بات ہو رہی، چاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ خون تو ناپاک ہے، اس کو کون چاٹنے کی بات کرے گا؟ پیپ تو ناپاک ہے، اس کو کون چاٹنے کی بات کرے گا؟ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا کر بھی لیا تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایک دیہاتی آئے اور وہ دیہاتی آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کوئی معجزہ دکھائیے۔ آقا نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہ سامنے درخت ہے، اگر آپ اس کو بلا لیں تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ آقا نے کہا تو جا، او دیہاتی تو جا اور جا کر اس کو کہے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دیہاتی نے جا کر کے جب کہا کہ یار اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، وہ دیہاتی بیان کرتے ہیں درخت دائیں اٹھا، بائیں اٹھا، آگے اٹھا، پیچھے اٹھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس نے اپنی جڑ کو زمین کے باہر نکالا اور چلتے ہوئے آیا، لیکن اہل عشق کہتے ہیں کہ جب درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہوا تو گویا کہ وہ جھومنے لگا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ ظاہری نظر میں دیکھنے والے کہہ رہے جڑ نکال رہا ہے، عاشق کہہ رہے ہیں کہ آقا نے بلایا ہے تو جھومتے جھومتے آ رہا ہے۔ دیہاتی نے کہا چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو اس نے اللہ اکبر حاضری دی، اور جب اس نے یہ منظر دیکھا دیہاتی نے تو کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر بات بتائی، درخت سے کہا جا جہاں تھا وہیں پر لگ جا۔ وہ لگ گیا۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کے وہ دیہاتی کہنے لگے حضور میں آپ کے ہاتھ چوموں، میں آپ کے پیر چوموں، آپ کی پیشانی چوموں؟ آقا نے کہا ٹھیک ہے، پیشانی بھی چوم لو، ہاتھ بھی چوم لو، پیر بھی چوم۔ اس روایت سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آپ کسی کو بزرگ مانتے ہیں تو اس کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، اس کے پیر بھی چوم سکتے ہیں، اور اس کی پیشانی بھی چوم سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے مشائخ کی، اپنے علماء کی، اپنے سادات کی ہاتھ، پیر، پیشانی سب چوم سکتے ہو۔ حضور نے اجازت دی۔ پھر انہوں نے ہاتھ چوما، پیر چوما، پیشانی چومی، تسکین نہ ہوئی۔ کہنے لگے آقا ایک سجدہ کرنے کی بھی اجازت دے دو۔ یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کر لوں؟ آقا نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر اجازت ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت اگر اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر اپنی ضرورت کے تحت عورت کو آواز دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اتر کر آئے۔ عورت اگر روٹی سیک رہی ہے تنور پر اور شوہر نے کہا کہ آ جاؤ تو وہ تنور پر روٹی ایسی چھوڑ دے اور شوہر کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں، اور دوسرا سوال ہوگا شوہر کے حق کے بارے میں، شوہر کے کیا حقوق ادا کیے۔ اور یہاں تک فرمایا عورت پر شوہر کا حق اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، یعنی ماں باپ کے جو حقوق ہیں عورتوں پر اس سے زیادہ شوہر کا حق ہے۔ شوہر کے ساتھ اس کو حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دن میں کبھی 1 مرتبہ اور دن میں کبھی 2 مرتبہ غار حرا پر جاتی اور حضور علیہ السلام کو کھانا پہنچاتی۔ کبھی جائیے گا، آپ نے تاج محل تو محبت کی نشانی کے طور پہ دیکھا ہے، ذرا غار حرا کو بھی سیدہ خدیجہ کی قربانی کے طور پہ دیکھنے کی کوشش کرے۔ پتہ چلتا ہے جب میں پہنچا غار حرا پر تو یقین جانے کہ تقریباً 5-6 مرتبہ تو بیٹھنا پڑا مجھے۔ 5-6 مرتبہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہم گئے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بیچ میں ارادہ بن گیا کہ چلو چل کے واپس ہو جاتے ہیں، اپنے نہیں چڑھ سکیں گے، یہ حال ہے۔ اب تک کی زندگی میں 2 مرتبہ جانا نصیب ہوا، لیکن چلتے ہوئے آنکھیں اشک برسا رہی تھی، اماں خدیجہ تمہاری عظمتوں پہ قربان۔ حضور کو کھانا لے کے کبھی دن میں 1 بار، کبھی حضور کی ضرورت کے تحت دن میں 2 بار، کیا قربانیاں ہیں۔ یہاں ایک بات اور اضافہ کر دوں، غار حرا جاؤ تو اماں خدیجہ کی قربانی اور حوصلوں کو
خراج تحسین پیش کرنے کو دل چاہتا ہے اور غارِ ثور پہنچو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو یاد کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ لے کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے چڑھے ہوں گے، کبھی یہ بھی تو غور کیا کرو۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اماں خدیجہ پاک سے فرماتے اور بہت تعریف کرتے ان کی، اور ان کو تو آسمانوں سے بھی سلام آیا، عرش سے بھی سلام آیا۔ اللہ اکبر، جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے، اور پھر ان ساری بیویوں میں حضور نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا وہ اماں عائشہ صدیقہ تھی۔ بہت محبت کرتے تھے اماں عائشہ پاک سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے کہتے تھے، ام سلمہ عائشہ کے بارے میں میرا دل نہ دکھایا کرو، کیونکہ عورتوں میں جب وہ ایک شوہر کی متعدد عورتیں ہوتی ہیں، یعنی جسے لوگ سوکنے کہتے ہیں، تو سوکنے ایک دوسرے پہ رشک کرتی ہیں، تو رشک کی کیفیت کی بنیاد پہ کبھی کبھی حضرت ام سلمہ شکایت کرتی تھی تو فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے میرا دل نہ دکھائے گا۔ بلکہ ایک حدیث اور یاد آ گئی، اس کو بھی سن لیں، اماں عائشہ پاک کی شان بیان ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، فاطمہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اب سیدہ پاک حضور سے اللہ اللہ، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم سے جس نے بے پناہ محبت کی ہے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور نے بھی پھر ان سے بے پناہ، لیکن حضور کا انداز دیکھیں، تم مجھ سے محبت، حضور بالکل کرتی۔ فرمایا کیا تم مجھ سے محبت نہ کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اللہ اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے جس سے آپ بھی محبت کرتے اور مجھے محبت کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا وہ تمہاری امی عائشہ صدیقہ ہے، سبحان اللہ۔ تم ان سے محبت کیا کرو۔ پھر بہت محبت کی اپنی امی سے، اور ساری ازواج پاک سیدہ پاک سے بہت محبت کرتی تھی، بلکہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہوا تو سر سے لے کے پیر تک سونے سے لدی ہوئی تھی۔ جب آئی نا، بڑے سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے سے لدی ہوئی تھی۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا کہ حضور نے نکاح فرمایا ہے اور ایک ام المومنین کا اور اضافہ ہوا ہے، تو کنیز سے کہا کہ چلو امی جان کو مبارکباد دے کر آتے ہیں۔ اور جب حضرت صفیہ کے حجرے میں پہنچی مبارکباد دینے کے لیے تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ اپنی شہزادی سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ بتانے والوں نے بتایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا جب آئی تو سیدہ صفیہ استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور کہا شہزادی رسول میں آپ کو کیا پیش کر سکتی ہوں تحفے میں؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، البتہ آج میرے پاس یہ جتنا سونا میں نے پہن رکھا ہے یہ سب میں اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کو فوراً قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اسی جگہ بغیر توقف کے فرمایا لے جاؤ اور اسے بیچ کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت محبتوں کا ماحول تھا، حضور علیہ السلام کے گھر میں بہت پیار کا ماحول تھا۔ تو ایک سفر تھا، اس سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو لیا۔ جب قافلہ چلتا تھا تو قافلہ رکتا تھا، منصوبے کے مطابق قیام کرتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور خواتین جو تھی وہ کجاوے میں پالکی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پالکیاں اونٹوں پہ رکھی ہوتی تھی اور عورتوں کا پردے کا مکمل انتظام ہوتا تھا، وہ اس میں بیٹھتی تھی۔ قافلہ رکا، رکنے کے بعد کیا ہوا کہ اونٹ سے اترتے، جیسے اونٹ بٹھایا جا رہا تھا تو ام المومنین اونٹ سے اترتے وقت اتری تو آپ کا ہار گلے سے ٹوٹ کر کے اونٹ کے نیچے گر گیا اور اس کے اوپر اونٹ بیٹھ گیا۔ اب ام المومنین کو جب احساس ہوا کہ ہار میرا، اور اتفاق کی بات اماں عائشہ صدیقہ کی وداعی کے وقت، وداعی سمجھتے ہیں نا، جب بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے شوہر کے گھر، تو اس وقت ان کی امی جان نے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی امی جان نے وہ ہار تحفے میں دیا تھا۔ اور عورتیں اس بات کو زیادہ محسوس کرے گی میری بات کو کہ وداعی کے وقت جو تحفہ ماں باپ کے گھر سے ملتا ہے عورتیں اس کو بہت دل و جان سے عزیز رکھتی ہے، عورتوں کی فطرت ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ ٹوٹ کر کے گر گیا۔ اب آپ کے گلے کی طرف آپ کا ہاتھ پہنچا تو کہا میرا ہار، تو اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا۔
اس پر مہربان لوگ بہت باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کو تو اپنی بیوی کے ہار کا پتہ نہیں، اور تمہاری ہار ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے مگر کسی حکمت کے تحت توجہ ہٹا لی جاتی ہے۔ کہتے ہیں علم غیب نہیں، علم غیب نہیں، ہار نہیں پتہ، ہار نہیں پتہ۔ نادان کلمہ پڑھتا ہے اور توہین کے راستے نکالتا ہے۔ ارے بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے ملا جی کہ آپ اپنی تجوری کی چابی، بائک کی چابی اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری بائک کی چابی کدھر گئی؟ تو کیا آپ کو پتا نہیں کہ بائک کی چابی جیب میں؟ ارے خود رکھا تو معلوم نہیں، معلوم تھا توجہ نہیں تھی، معلوم تھا توجہ۔ تو کبھی کبھی آقا فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، کسی حکمت کے تحت مجھے بھلا دیا جاتا ہے، اور وہ بھلانے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ بڑی باتیں کی گئی۔ تو ہار جب آقا سے اس کے حضور میرا ہار، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہار ڈھونڈو۔ سب لوگ عائشہ کا ہار ڈھونڈو، اب ہار ملتا کہاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہار گرا ہے اس پہ اونٹ بیٹھ چکا ہے، تو ہار ملنا کہاں ہے؟ اب وہ چوری تو ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں وہ لوگ تھے کہ روئے زمین نے اور چشم فلک نے انبیاء کے بعد اس سے بہتر جماعت دیکھی نہیں، وہ سب صحابہ تھے۔ اندازہ کریں غریب نواز سرکار کی نظر کے بارے میں بابا قطب فرماتے ہیں اکثر سرکار غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور ہفتے میں کبھی کبھی یا کسی دن آنکھ کھول لیتے تھے، جس پہ نظر پڑ جاتی تھی ولایت کا مقام دے۔ جب غریب نواز کی نظر کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کو غریب نواز بنانے والے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، اندازہ فرمائیں۔ اسی لیے صحابہ پر گفتگو کرنے سے پہلے حضور کی نگاہ کا بھی تصور کر لیا کرو۔ بہت اچھا۔ جب غریب نواز کی نگاہیں یہ بنا سکتی ہے تو نگاہیں مصطفیٰ کیا بنا سکتی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا کمال کیا ہے؟ نادان اگر وہ یافور جیسے دراز گوش پر پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانوروں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اگر وہ قصوہ جیسی اونٹنی پر پڑ جائے اللہ اسے اونٹنیوں میں ممتاز کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر سوکھے تنے کو صحبت عطا کر دے تو سوکھا تنا بھی درختوں میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ اگر احد پہ توجہ کریں وہ پہاڑوں میں ممتاز ہو جاتا ہے، جب پہاڑ پہ توجہ ہو تو وہ پہاڑ میں ممتاز ہے، درخت کے تنے پہ توجہ ہو تو وہ درختوں میں ممتاز ہے، گدھے پہ توجہ ڈال دے تو وہ جانوروں میں ممتاز ہو جائے، اونٹنی پہ توجہ ڈال دو تو پھر وہ اونٹنیوں میں ممتاز ہو جائے، تو پھر حضور کسی انسان پہ توجہ ڈال دے تو پھر وہ امتحان انسانوں میں کیوں ممتاز نہ ہو جائے؟ امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ۔ میری ایک گزارش ہے، کسی کو بھی کسی بھی صحابی کے لیے ہلکی بات کرتے دیکھو، کسی کو بھی فوراً اس سے کنارہ لے لو، کیونکہ آج وہ کسی بھی صحابی پر بات کر رہا ہے کل وہ ضرور سیدنا صدیق اکبر پہ بات کرے گا۔ یعنی دروازہ چھوٹی گستاخیاں بڑی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اگر ایمان بچانا ہے تو حضور سے جن چیزوں کو نسبت ہے ان کی تعظیم ہم پہ فرض ہے، جس سے بھی نسبت ہو۔ شہر رسول مدینہ منورہ نسبت رکھتا ہے حضور سے، سارے شہروں کے اندر سب سے زیادہ پیار ہم اس سے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نالین حضور سے نسبت رکھتی ہے، ہم کسی تاج سے اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا نالین مصطفیٰ سے نسبت ہے حضور سے۔ یہاں اب نالین نہیں دیکھی جا رہی ہے بلکہ نسبت رسول دیکھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے حضور کی نالین کی توہین کر دی وہ کافر ہو گیا، نالین کی توہین کرنے والا کافر ہو گیا۔ اگر ایمان عزیز ہے، یہ بات توجہ سے سننا بہت سنجیدگی سے، اگر ایمان عزیز ہے تو حضور سے منسوب چیزوں کا بہت احترام کیجیے۔ اور رہی بات یہ کہ اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا اور اس نے وہ کیا، تو میں آپ سے مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور بہت خوبصورت مشورہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، ابھی ہمیں استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا، ہم حضور کے صحابہ پر کیا بات کریں گے، ہم کیا ان پہ کلام کریں گے؟
ہم غوث و خواجہ غریب نواز کے بارے میں کوئی بات بولنے سے ڈرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اقطاب اغواس ابدال سے افضل ہے. کسی کو بات کرتے ہلکی بات کبھی نہ کرو. ہاں اگر کوئی بات ایسی آپ کے سامنے آتی ہے کہ کچھ باتیں کہیں سے ہوئی ہے تو ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں حکم دیا, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی, کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. ان کا ذکر کرو تو خیر سے کرو یا چپ رہو, خاموش رہو, چپ رہو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کریں گے. اچھا کیوں کریں گے؟ کہا کہ ایسا کیا تھا. تو ہم پوچھتے ہیں کیا جو بات تم کر رہے ہو وہ بات مولا علی نے کی تھی؟ جو بات تم کر رہے ہو کیا امام حسن نے کی تھی؟ جو بات تم کر رہے ہو امام حسین نے کی تھی؟ کہ نہیں انہوں نے نہیں کی تھی. کہا کیوں نہیں کی تھی؟ کہا ان کو امت کا خیال تھا. میں نے کہا جب اتنے بڑے لوگوں نے امت کے خیال کی وجہ سے کچھ نہیں کیا تو تو نے دین کے لیے کیا کیا ہے جو تو یہ بکواس لے کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ جب بڑے خاموش ہیں, غوث پاک خاموش, غریب نواز خاموش, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خاموش, ہمارے اسلاف خاموش ہیں, تو ہمیں بھی. اور وہ کون لوگ باتیں کرتے ہیں پتہ ہے؟ جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. کون لوگ باتیں کرتے ہیں پتہ ہے؟ جن لوگوں کو 3 دن 4 دن تک غسل کرنے کی توفیق نہیں ہے, وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے, حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے, میں کوئی آپ کے سامنے فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ایمان بچانا ہے, ایمان اگر بچانا ہے تو جس کو دیکھو ہلکی بات کرتا ہے. چہرہ مت دیکھو, چہرہ مت, عقیدہ دیکھو. خاندان مت دیکھو, عقیدہ دیکھو. اس لیے کہ ہماری شفاعت مصطفیٰ جان رحمت نے کرنی ہے. قبر میں اللہ کے رسول نے تشریف لانا ہے. جنت ہم نے حسنین کریمین کی خیرات کے طور پر لینا ہے, تو ہم نے انہی کا راستہ اختیار کرنا ہے. آج کل کچھ نابالغ محققین اور نابالغ مفکرین اور نوزائیدہ اللہ اکبر تحقیق کرنے والے ٹی ویوں پر آ کر کے کبھی صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور کبھی اہل بیت کے بارے میں, اور لوگ انہی کی باتوں کو دہرانے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ان چھٹ بھائیوں کی باتوں کو جو دہرا رہے ہو, کبھی یہ باتیں سرکار غوث پاک نے کی؟ آپ کی کتابوں کے اندر ملتی ہے. غوث پاک یوں ہی چلے گئے, فتح الغیب نہیں ہے, غنیت الطالبین نہیں ہے, الفتح الربانی نہیں ہے, خطوط غوث اعظم نہیں ہے, ملفوظات غوث اعظم نہیں ہے. کیا ان بزرگوں نے کی؟ غریب نواز نے کی, وارث پاک نے کی, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کی. یہ بزرگ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے. دور حاضر کے فتنوں میں بڑا فتنہ یہ ہے کہ 2 طبقے آج ہمارے سماج کو, ہمارے مسلک کو جو ہے وہ دیمک کی طرح چاٹ رہے. ایک تو وہ طبقہ ہے جو اہل بیت کے فضائل سننا نہیں چاہتا, اور ایک تو وہ طبقہ ہے جو صحابہ کی عظمت کو برداشت نہیں کرتا. واللہ ہمارا تعلق نہ ان خارجیوں سے ہے, نہ ان رافضیوں سے ہے, نہ ان ناسبیوں سے ہے. ہم کچھ نہیں دیکھتے, ہم تو نسبت مصطفیٰ دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بے مثال ہیں, آپ کے گھر والے بھی بے مثال ہیں, آپ بے مثال ہیں, آپ کے در والے بھی بے مثال ہیں. نعرہ تکبیر. جب سرکار غوث پاک کے بارے میں یہ کہتے ہو تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت, جب غوث پاک کے کتے کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے تو پھر رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں کتنے مؤدب ہونا چاہیے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھاؤ. بات دور نکل گئی لیکن میری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ میں صرف آپ کا دل بہلانے کے لیے نہیں آیا. دین کا چھوٹا موٹا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پر آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے تو ہم آپ کو آگاہ کریں. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن ہے, سونا پاس ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے تیری گٹھی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایک مشورہ اور دیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. نئے چھوٹے چھوٹے چھوکروں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اپنے ان بڑے بڑے اسلاف کو دیکھو جن کی ولایت میں کسی کو شک نہیں.
اس لیے کہ مجھے کسی چھوکرے کے نقش قدم پہ چلنے کی بجائے غوث پاک کا راستہ کافی ہے، غریب نواز کا راستہ کافی ہے، وارث پاک کا راستہ کافی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سے، کیونکہ جن کی ولایت پر دنیا متفق ہو، میں ان کا راستہ چھوڑ کر کے ان چھوکروں کو جن کی اردو بھی درست نہیں ہو، جنہیں قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہو، جو رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھتے ہوں، پھر میں نے انہیں کیوں آئیڈیل بنانا؟ ایک بات اچھی طرح ہمیں یاد رکھنا، بڑوں کا راستہ اختیار کرو، اپنے بڑوں سے وابستہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، اعتدال کی راہ اہل سنت ہے۔ جو لوگ اچھا کچھ لوگوں کو یہ بھی میں نے بار بار کہا، ہر جگہ کہتا ہوں کہ نعرہ حیدری لگا دو تو کچھ لوگوں کا منہ اتر جاتا ہے، ان سے بھی ہمیں کوئی تعلق نہیں، اور جب صحابہ کی عظمت بیان کرو تو وہ اٹھ کے کھسکنے لگتے ہیں کہ اب کیا شروع ہو گیا۔ یہ بعد میں کہتے ہیں آپ بھی ایسا کہتے ہیں، ہم ہی ایسا کہتے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ان لوگوں کو قوم کا قائد ہونے کا حق حاصل ہی نہیں ہے جو اہل البیت کے بارے میں ہلکی بات کریں یا اصحاب رسول کے بارے میں ہلکی بات کریں۔ قوم کا قائد وہی ہوگا، مقتدہ وہی ہوگا، معتبر وہی ہوگا، مستند وہی ہوگا جو نسبت رسول کا احترام کرنا جانے۔ میرے بھائی، عشق تو یہاں تک سکھاتا ہے کہ ایک بار کسی نے امام مالک کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں، تو آپ نے تلوار نکال کے کہا تیری گردن مار دوں گا، جو میرے محبوب کو پسند ہے وہ تجھے کیسے پسند نہیں ہے؟ جب کدو کو کدو شریف کہتے ہیں سبزی ہونے کے باوجود، اہل عشق کا دستور یہ، صرف محبوب نے کدو پسند کر لیا تو آج تک کدو پسند کیا جا رہا ہے۔ کدو کو عشق والے صرف کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں۔ ایک سبزی اگر محبوب پسند کر لیں تو اس کے انکار کی بنیاد، حالانکہ کدو کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ نہیں، لیکن صرف کیوں؟ محبوب کی پسند ہے۔ امام مالک نے فرمایا توبہ کر، جب تک توبہ نہیں کرے گا چھوڑوں گا نہیں۔ یہ عشق والوں کا مزاج تھا۔ لوگ کیا کہتے رہے حضرت سب چلتا ہے، سب چلتا ہے تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سب نہیں چلتا، جو اللہ رسول کا قانون ہے وہی چلتا ہے، بس۔ تو بات دور نکل گئی کہ عرض کر رہا تھا چوری تو ہو سکتا نہیں تھا، وہ ہار اونٹ کے نیچے چھپ گیا تھا، سب ڈھونڈ رہے ہیں اما عائشہ پاک کا ہار، اور دیر ہو رہی ہے۔ اب اسی ڈھونڈا ڈھونڈی میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ دھیان کرنا، حضور علیہ السلام نے جو ٹائم دیا تھا، جو وقت دیا تھا، سمجھانے کے لیے کچھ اس کی شرح کر رہا ہوں، جو ٹائم دیا تھا، جو وقت دیا تھا، قافلہ کچھ کر جانا تھا، نماز کے لیے آگے کہیں اور رکنا ہوگا، لیکن یہاں ہار ڈھونڈنے میں اتنا وقت چلا گیا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اب وہ ہزاروں لوگ، صحابہ کہتے حضور پانی وضو کیسے کریں، کسی کو غسل کی حاجت ہے غسل کیسے کریں، تاخیر ہو گئی جانوروں کو پانی کیسے پلائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی لگائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلال آ گیا۔ ام المومنین کی خاطر قافلہ روکا گیا تھا، اور ایک ام المومنین کی خاطر پورا قافلہ روکا حضور علیہ السلام۔ کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ حضور علیہ السلام کو جب جلال آیا تو جلال آنے کی بنیاد پر حضور کو جب غصہ آتا تھا، جلال آتا تھا تو چہرہ سرخ، خوبصورت بہت تھی نا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور یہاں حضور کی میں نہیں بتانا، اپنی جب حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کریں تو ادب یہ ہے کہ اپنی طرف اشارہ نہ کریں، لیکن صرف بتا دوں کہ انسان کی جو پیشانی ہوتی ہے، ناک کے اوپر کا حصہ، وہاں دو رگیں تھی، وہ رگ جو ہے وہ غصے کے وقت ظاہر ہوتی تھی، رگ ہاشمیت، اور وہ پھر اس جلال کی کیفیت میں چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی طرح تمتما رہا ہو، حسن اور بڑھ جاتا تھا۔ کیا وہ ذات تھی، مسکرائیں تو بھی حسن بکھیر دے، جلال میں آ جائیں تو بھی حسن بکھیر دے، ہر اعتبار سے حسن ہی حسن تھا، وہاں کوئی عیب کا تصور ہی نہیں تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعاں ہے۔ جب جلال آیا تو انگلی دیکھیں، اتنے جلال میں بھی پورا لشکر پریشان ہے پانی کے لیے،
اور حضور کو آ گیا جلال. اس جلال میں بھی نہ زبان سے کوئی جملہ نکلا نہ کوئی بات کی، بس اتنا انگلی کا ایک کچھوکا دے کر یہاں اما جان عائشہ پاک کو کہا تم نے مشقت میں ڈال دیا، سب تم ہار گما دیا ہار، اور سب مشقت میں پڑ گئے. اور لوگوں کا اصرار بڑا، حضور نماز کا وقت ہے کیا کرے، پانی نہیں ہے. ادھر ہائے 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 پانی کا مطالبہ ہو رہا تھا، ادھر آیت تیمم لے کر کے جبریل امین نازل ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو. یہ آیت تیمم کس کی برکت ہے؟ آیت تیمم کس کی برکت ہے؟ یہ ام المومنین کی برکت ہے. ام المومنین کی خاطر قافلہ رکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم. دیکھو تو صحیح، وہ چند لوگ، چند سو، چند ہزار لوگ ام المومنین کی وجہ سے رکے، اور اس کی برکت قیامت تک اللہ نے پوری امت کو عطا فرما دیا. اب کوئی بھی سفر کرے گا اس کو پانی نہ ملے گا، پانی ڈھونڈے اس کے جو مسائل نہیں ملے گا تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو گئی. اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کی نیت سے تیمم کر لے، وہ اتنے وقت تک کہ پاک مانا جائے گا. اندازہ فرمائیے کس کی برکت ہے. تو جس وقت تیمم کی آیت آئی حضور علیہ السلام نے مسکرا دیا، کیونکہ امت کے لیے حضور آسانی چاہتے تھے، مشکل نہیں چاہتے تھے. حضور نے مسکرا دیا تو کہنے والے کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی برکت نہیں ہے تمہاری، اللہ اکبر، تمہاری برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں تیمم کی آسانی عطا فرما دی. لیکن رکے کس؟ ام المومنین تو اپنی جگہ. حضور نے بیوی کی خاطر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیوی کی خاطر قیام فرمایا، ٹھہرے. پورے لشکر کو کتنی محبت تھی. آج بتائیں یہ محبت کا تصور ہے کہاں؟ آج کل بس جاتے جاتے اختتامی گفتگو اینڈ کرتے ہوئے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں فلاں کی بیوی شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے کے چکر میں ہے. میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار شوہر ہے. پوری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھو گے، واٹس ایپ لے کر بیٹھو گے، فیس بک لے کے بیٹھو گے، بیوی کو پیار ہی نہیں دو گے، وقت ہی نہیں دو گے. شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرے گی، بے باک ہے تو کسی کے ہتھے چڑھ جائے گی. شوہروں کو چاہیے اپنی بیوی کے لیے وقت نکالیں. حضور علیہ السلام سے مصروف ترین زندگی کسی کی نہیں تھی. ان سے زیادہ پاکیزہ بیویاں کا تصور کون کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے ٹائم کے 3 حصے کر رکھے تھے، وقت کے 3 حصے. ایک حصہ مکمل 1/3 اپنی بیویوں کے لیے حضور رکھتے تھے اور ان کو پورا ٹائم دیتے تھے. اور اس درمیان جو حضور بیٹھتے تھے نا، ہائے ہائے ہائے، جب بیٹھتے تھے تو پتہ ہے آخرت کی بات بھی ہوتی تھی. پھر کبھی کبھی ام المومنین سے کہتے تھے عائشہ وہ جاہلیت کے دور میں فلاں شاعر نے کچھ اشعار لکھے تھے، وہ تمہیں یاد ہے، ذرا مجھے سناؤ. تو پھر وہاں ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی، وہاں ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی، جیسا کہ ان کے شایان شان تھا. اپنی بات پہ قیاس مت کرنا، شایان شان تھا. ایک خوبصورت بات یاد آئی، جب حضور کی سیرت کا باب چھڑتا ہے تو مجھے بڑا پیار آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. آئیے کس طرح زندگی تھی اس کو سن لے. بات اینڈ کی طرف جاری، وقت میں نے زیادہ لے لی، جتنا ٹائم دیا ہوا تو اس سے زیادہ ٹائم لے لیا میں نے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ دیکھیے کیسی زندگی تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی اس میں جیسا کہ ان کے شایان شان تھا، شاعری بھی سنی جاتی تھی جیسا کہ ان کے شایان شان تھا. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سودا، یہ بھی ایک ام المومنین کا نام ہے سودا. لوگ کہتے ہیں حضرت نیا نام دیجیے. میں کہتا ہوں یہ بھی تو نام نئے ہیں، ابھی تک رکھا کس نے ہے؟ پوری اونا میں کسی کا نام سودا ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر بیٹی پیدا ہو سودا فاطمہ رکھو، یاد آئے گی. حمیرہ فاطمہ رکھو، یاد آئے گی اماں عائشہ پاک کی. عائشہ فاطمہ رکھو، صفیہ فاطمہ رکھو، میمونہ فاطمہ رکھو. یہ سب امہات المومنین کے نام ہیں نا، رکھو یہ نام. نہیں ہے تو رکھو. نئے نام ڈھونڈتے ہو، کہاں سے لاتے ہو؟ سیریل سے لاتے ہو. پھر وہی وہ جو گندگی سیریل میں وہی تمہاری بچیوں میں آتی ہے، بچوں میں آتی ہے. ام المومنین سیدہ سودا نے حضور علیہ السلام کو حلوہ بہت پسند تھا، حلوہ تیار کیا اور حلوہ تیار کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس دن باری تھی ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کی. آقا علیہ السلام نے باری مقرر کر رکھی تھی، ایک دن ان کے یہاں رہیں گے، ایک دن ان کے یہاں رہیں گے، ایک دن ان کے یہاں رہیں گے. ایسا ہوتا تھا، باری باری قیام ہوتا تھا. تو حلوہ تیار کیا، اماں عائشہ پاک کی باری تھی.
حلوہ لے کر پہنچی. پہنچنے کے بعد حضور بیٹھے تھے اما عائشہ پاک کے ساتھ. تو حضور سے کہا حضور میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا ہے. ایک بات تو بات ہی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیر باپو آئے تو حضرت ذرا یہ کھاؤ نا, یہ ڈش میں نے آپ کے لیے بنائی. اللہ کے دسترخوان پہ 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے حضرت آپ کے لیے بنائی ہے. تو بہرحال نکل گیا زبان سے حضور میں نے آج حلوہ آپ کے لیے بنایا ہے. تو سمجھانے کے لیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے بات کیسے ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اماں سودا پاک کہہ رہی ہے میں نے حلوہ آپ کے لیے بنایا, تو حضور نے اشارہ کیا ان کو بھی کہو. ہائے آقا نے اشارہ فرمایا ان کو بھی کہو. اب جب حضور نے جیسی پیاری پیاری نرگس کی آنکھوں سے اشارہ کیا, وہ اشارے کو اماں عائشہ نے دیکھ لیا. ہائے ہائے مختار کائنات ہے, ازدواجی زندگی کتنی خوبصورت ہے, دیکھ لیا. تو حضرت سودا نے پھر چونکہ حضور نے اشارہ کیا تو کہا عائشہ تم بھی, تمہارے لیے بھی. عائشہ نے کہا حضور نے کہا تو کہہ رہی ہو نا, میں نہیں کھاؤں گی حلوہ. کیونکہ عورتوں میں غیرت زیادہ ہوتی, غیرت عورتوں میں زیادہ ہوتی, اور وہ کوئی بری چیز نہیں ہے, عورتوں کی فطرت ہے. دیکھو اللہ نے جس میں جو رکھا ہے نا, جو رکھا ہے حکمت کے تحت رکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عورتیں زیادہ بولتی ہیں. میں نے ایک مفکر سے پوچھا کہ حضرت عورتیں زیادہ بولتی ہیں, کہاں بیٹا زیادہ بولتی ہے, کیوں نہ بولیں؟ کیونکہ باپ کو دیکھ کر بچے بولنا نہیں سیکھتے, ماں کو دیکھ کے بولنا سیکھتے. اگر ماں کم گو ہوگی تو بچے بولنا کیسے سیکھیں گے؟ تو بچوں کو سکھانے کے لیے قدرت نے عورتوں کو زیادہ بولنے کی عادت رکھی. یہ اس میں بھی یہ حکمت, ہر چیز میں حکمت ہے. اس لیے عورتیں کہیں چپ نہیں رہتی. لیکن اگر عورتیں جلسے میں چپ ہیں تو یہ غوث پاک کی کرامت ہے. یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان کے ذکر کو سن کر کے عورتیں چپ ہیں ماشاءاللہ. حالانکہ یہ کسی دور میں چپ نہیں رہی, لیکن اگر ذکر رسول سن کر چپ ہے تو یہ بڑے کرم کی بات ہے, بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں خواتین کو سلام کرتا ہوں کہ وہ لوگ چپ رہ کر کے ذکر مصطفیٰ سنتی ہیں. تو کہا میں نے نہیں کھانا, میں نہیں کھاؤں گا. حضور نے کہا نا میں نہیں کھاؤں. سرکار نے میں عائشہ کہہ رہی ہے نا تو کھا لو. تو کہا نہیں میں نے نہیں کھانا, میں نہیں کھاؤں گی یا رسول اللہ. تب حضرت سودا, کتنا پیار تھا ان کے درمیان, کیسا فری ماحول تھا, کس طرح کا جب وہ انداز زندگی تھا. عائشہ کھاؤ, کہہ رہی ہوں نا کھاؤ تو کھاؤ. کہ میں نے نہیں کھانا, میں نہیں کھاؤں گی. اگر نہیں کھاؤ گی یہ حلوہ اٹھا کے تیرے منہ پہ مل دوں گی. ٹھیک مل دو. اما عائشہ بولے ٹھیک مل دو. انہوں نے حلوہ لیا اور لے کر وہ حلوہ ام المومنین کے چہرے پہ ملتے. حضور علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت ہنسے جیسا کہ ان کی شان ہے. حضور کو ہنسی آ گئی کیونکہ دو ازواج پاک اس شان کے ساتھ اظہار محبت کر رہی ہیں کہ انہوں نے حلوہ مل دیا. اب اس کے بعد ان کے منہ پہ حلوہ ملا گیا تو آقا نے فرمایا عائشہ اس نے تمہارے منہ پہ حلوہ ملا ہے نا, تو اب تمہارا بھی حق ہے کہ تم ان کے منہ پہ مل دو. اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ اما سودا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کچھ جسامت میں زیادہ تھی. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہاتھ وہاں تک پہنچے. آقا نے فرمایا عائشہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں, رکو. اور حضور علیہ السلام اما سودا کے پیچھے کی طرف گئے اور ان کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے لیے. کہا عائشہ تمہاری باری ہے, جلدی ان کو حلوہ ملو. اور اس کے بعد ام المومنین سیدہ سودا کے چہرے پہ اما عائشہ حلوہ ملتی رہی, وہ بھی ہنستی رہی, وہ بھی ہنستی رہی, اور حضور علیہ السلام بھی ہنستے رہے شان سے کہ حضور کی داڑھ مبارک نظر آئی. یہ اللہ کے رسول کے گھر کا ماحول تھا. روایت کو میں نے کچھ شرح کے ساتھ پیش کیا. ہمارے گھر میں یہ ماحول کب آئے گا؟ ہم تو گھر میں پہنچتے تو مونچوں پہ تاؤ دیتے, پانی لاؤ, چائے بنانے کے لیے اتنی تاخیر کیسے ہو گئی, کھانا ٹھنڈا کیسے ہو گیا. آقا علیہ السلام کی پاک ازواج بیمار ہوتی تو حضور علیہ السلام ان کے حصے کے کام خود کیا کرتے تھے. وہ انسان ہے میرے بھائی, انسان. عورتیں انسان ہیں, ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک. حضرت غلطی بہت کرتی ہے. ہم نے کہا تم نے نکاح انسان سے کیا ہے. عورتیں کہتی ہیں شوہر غلطی بہت کرتے ہیں, شوہر کہتا ہے عورتیں بہت غلطی کرتی ہیں. میرے بھائیوں نکاح انسان سے کیا ہے نا, تو جب نکاح انسان سے کیا تو انسان ہی تو غلطی کرتا ہے.
اپنی بیویوں کو انسان سمجھو، اپنے شوہر کو انسان سمجھو، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آخری 2 جملے پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، اگر ازدواجی زندگی خوبصورتی کے ساتھ گزارنا ہے، ایک بات پر عمل کرنا، میرا جملہ نہیں، میرے بڑوں سے میں نے سنا ہے، اپنا حق مانگنے کی بجائے دوسرے کا حق دینے کی کوشش کرو، کبھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔